حضرت علامہ قاری محمد ظفیر احمد صاحب قبلہ، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عرفان احمد صاحب قبلہ زرعی، مفکر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عظیم الدین صاحب قبلہ ازہری، و حضرت حافظ و قاری محمد دانش احمد صاحب قبلہ و جملہ موقر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ہم سے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں جی لگا کر درود شریف پڑھے، بآواز بلند رسمن نہیں ثواب کی نیت سے۔ السلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل بہت ہی خاص محفل ہے۔ مجھ سے قبل حضرت نے شاندار، یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ تاثراتی خطاب تھا یا سوارتی خطاب تھا، یہ کہہ لیجئے کہ یہ مکمل خطاب تھا ماشاءاللہ۔ اور صدر القراء حضرت قاری ذاکر علی صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی کہ وہ شخصیت ہے جو محتاج تعارف میں ہے۔ حضرت نے جتنی باتیں صدر القراء کے لیے فرمائی ہے وہ ایک دم 100% صحیح بات ہے۔ ہندوستان کا کوئی ایسا گوشہ، علاقہ، قصبہ، شہر نہیں ہے جہاں قاری ذاکر علی صاحب قبلہ کے شاگرد میں موجود ہو۔ اور مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن میں جتنے اساتذہ ہیں غالباً سب ماشاءاللہ صدر القراء کے ہی شاگرد ہیں۔ اور سب ایک سے ایک موتی ہیں الحمدللہ، جو کسی بھی طالب علم سے محبت کر لیں، اسے جام پلا دیں، وہ مکمل ایک قیمتی ہار بن جائے۔ اور ایسے ہی آپ کے گاؤں کا ایک بچہ حضرت قاری محمد دانش صاحب قبلہ یہاں سے جب حنفیہ ضیاء القرآن گئے تو ان علماء نے، ان حفاظ القراء نے مل کر اتنی محبت کی، اتنی دعائیں دی کہ آج الحمدللہ وہاں سے ایک قیمتی ہیرے کی شکل میں آپ کو قاری ذاکر صاحب قبلہ نے پیش کیا۔ آج کم عمر میں حضرت قاری دانش احمد صاحب قبلہ جو کام کر رہے ہیں آج، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے، یہ ایسی سیونگ ہے، یہ ایسا بچت کھاتا ہے کہ جس میں کوئی دنیاوی مال نہیں بڑھنا ہے۔ میں نے یہاں تک سنا کہ حضرت قاری محمد دانش احمد صاحب قبلہ کے والد اپنی زمین مدرسے کے نام دے رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، اور خود اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے مدرسے کی تعمیر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ اتنا بڑا قدم کم عمر میں اگر سلمہ نے رکھا تو اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ یہ ذہن سازی کرنے والا کون ہے؟
یہ حضرت قاری ذاکر احمد صاحب قبلہ اور ان کی جماعت کے لوگ. آج آپ کے یہاں جلسے ہو رہے ہیں، یہ بڑے بڑے خوبصورت چہرے والے علماء کرام، ائمہ مساجد و مدارس علوم دینیہ، ہر کوئی یہاں تشریف رکھا ہے. ایک بات سے میرے آپ کے گاؤں والے، اس گاؤں والے شاید میری بات پر اکتفا نہ کریں، لیکن میں اپنی بات یہیں سے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں. بچہ جب کبھی بھی آپ کا بیٹا ہو، آپ کا نواسا ہو، آپ کا پوتا ہو، اہل خاندان کا ہو یا گاؤں یا علاقے کا ہو، اگر کوئی سچا کام کرے، دین کا کام کرے، تو کبھی بھی خاندان کے جھگڑے لفڑے میں نہ پڑنا، برادری کو کبھی اونچا نیچا نہ سمجھنا، کسی کو امیر اور غریب نہ سمجھنا، کسی کو اونچا اور نیچا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ وہ کام کر رہا ہے، جو ایسا کام کر رہا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے پورے گاؤں میں علم دین حاصل نہیں کیا یا قرآن نہیں پڑھا تو پورے گاؤں والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اگر ایک گاؤں میں مکمل، ایک گاؤں میں ایک حافظ قرآن ہو گیا تو پورے گاؤں والوں سے اللہ عذاب اٹھا لے. سبحان اللہ. آدمی گاؤں کے جھگڑے میں پڑ جاتا ہے، فلاں مدرسہ قائم کیا ہے، وہ جانے وہ ذمہ دار ہے، مجھ سے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا. لوگ ادھر سے کان کھینچتے ہیں، ادھر سے کان کھینچتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم اور آپ کسی کی برائی نکالتے ہیں، کسی کے اندر کمیاں نکالتے ہیں، کسی کے اندر کوتاہی نکالتے ہیں، خاص کر ہم علماء کے دشمن ہو جاتے ہیں. سنو، ہم نہیں کہتے، خود قرآن کہتا ہے جو عالم کا گستاخ ہوا کرتا ہے وہ ولد الزنا ہوا کرتا ہے. آؤ ولید ابن مغیرہ کی حیثیت پوچھو، قرآن گواہی دے رہا ہے. ولید ابن مغیرہ نے جب اپنی ماں سے کہا تھا رب نے میرے اندر 9 عیب گنائے ہیں، میں 9 تو جانتا ہوں 10واں نہیں جانتا. ماں کہتی ہے یقینا اگر 10واں عیب تیرے اندر صحیح نہ ہوتا اور 10ویں بات رب کی صحیح نہ ہوتی تو آج ماں کے سینے پہ تو تلوار لے کر تیار رہتا. تو اس لیے جو عالم کا غدار ہوتا ہے، جو علماء کی برائیاں کیا کرتا ہے، وہ ولد الزنا ہوتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث شریف سے بھی اس بات کی ثبوت دے سکتا ہوں. اور سنو میرے نوجوانوں، میرے دوستوں عزیزوں، یہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں علماء کی، یہ جو علماء کے اندر جو ہے کمیاں نکالتے ہیں، خود ان کو ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہے. ہم اگر عامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم عالم ہونا چاہتے ہیں تو لہذا ہمیں علماء کی بارگاہ میں آنا ہوگا، علماء سے محبت کرنا. عالم کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں گاؤں میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چغل خور ہر گاؤں میں ہوا کرتے ہیں، منافق ہر گاؤں میں ہوا کرتے ہیں. مسجد و مدرسے اور علم سے، قرآن سے، نماز سے، حدیث سے وہی دور کرے گا جو شیطان ہوا کرتا ہے. آپ پہچانو جو علماء سے دور آپ کو رکھتے ہیں، آپ کی اپنی جو خاندانی رکاوٹیں ہیں، خاندانی دشمنی ہے، پرانی دشمنی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایک کتاب ہے جسے رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جو قرآن کا نام لیا جائے تو پوری دنیا کے مسلمان قرآن کا نام لے کر ایک خیمے میں جمع ہو جا رہے ہیں، ایک شامیانے میں جمع ہو جا رہے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جا رہے ہیں. اے اللہ، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو رب فرماتا ہے وہ رحمت کی کتاب ہے، وہ برکت کی کتاب ہے. پڑھو تو جنت میں چلے جاؤ. اور جس گاؤں میں مدرسے قائم ہو جائے پورے گاؤں والے امیر اور مالا مال ہو جائے. آج ایک نوجوان بچہ آپ کے گود کا پلا بڑھا، آپ نے اسے دودھ پلایا، بچپنا آپ کے گاؤں میں گزارا، جوان ہے بچہ جو کام کر رہا ہے. آپ اس کی مستقبل کو دیکھیے، مدرسے کو دیکھیے، آپ جس کی آج سنگ بنیاد ہے الحمدللہ، مجدد عصر صدر القرہ حضرت قاری ذاکر علی صاحب قبلہ کے دست مبارک سے ابھی انشاءاللہ العزیز سنگ بنیاد کا وہ نظارہ بھی آپ دیکھیں گے. تو آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ جھگڑے فساد میں نہ پڑنا، قاری دانش صاحب قبلہ سے دشمنی نہ کرنا، مدرسے سے دشمنی نہ کرنا، ورنہ اتنا بڑا گھاٹا ہوگا کہ آنے والی نسلیں تمہاری اولادیں
ہماری اولادیں یہ کہیں گی وہ کیسے ہمارے گھر اور خاندان والے تھے جو مدرسے کے نام پر وہ کمیٹیاں بنا رہے تھے الگ الگ اور لوگ دو گروہوں میں تبدیل ہو گئے تھے. اور آج ہمارے مدرسے بد نظروں کے شکار ہو گئے ہیں. آج ہمارے مدرسے منافقین کے شکار ہو رہے ہیں. آج ویسے بھی ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ لہذا جس پر ہم اگر بات کریں فکر کریں رات دن ہم اپنی باتوں پر لوگوں کو جمع کریں بند کوٹری میں کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو شاید ہم اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پائیں. تو گاؤں کے لوگوں قرآن کریم کی ہم نے آیت تلاوت کی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایک پیغام دیتا ہے اپنے بندوں کو رفعت کا بلندی کا مقام کا عظمت کا پتہ رب فرماتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے تم بلندی چاہتے ہو تم مقام چاہتے ہو عظمت چاہتے ہو درجات اپنے بلند کرنا چاہتے ہو تو ایمان لانے کے بعد تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو. جب قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے تو تم بلند و بالا ہو جاؤ گے. میں اس علم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس علم پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم کی بھی بات ہوئی علم سکھانے کے دوائی و جوانب کی بھی بات ہوئی. علم الانسان ما لم یعلم قلم کی بھی بات ہو رہی ہے اور قرآن سیکھنے سکھانے کی بھی بات ہو رہی ہے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس کا ذوق اور شوق میرے آقا کو اتنا ہوا کہ اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑا. جب رب نے قرآن نازل فرمایا تو میرے آقا حضرت جبرائیل کے ساتھ دہرا رہے ہیں اسے پڑھ رہے ہیں. رب فرماتا ہے لا تعجل بھی اے میرے نبی آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے قرآن نازل کرنا میرا کام ہے اور آپ کے سینے میں محفوظ کرانا بھی میرا. میں اس علم کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو سینکڑوں میل دور سفر طے کرنا پڑا. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت ہارون رشید کے دونوں بیٹے امین الرشید مامون الرشید اپنے استاذ کے جوتے کو اٹھانے کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں. استاذ فرہ اپنے معلم کو کہنا پڑا یہ کہ ایک تم اٹھاؤ دوسرا تم اٹھاؤ تاکہ دونوں کو برابر ثواب مل جائے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے جب آپ عطا ابن ربیع رباح رحمہ اللہ کی آپ تاریخ پڑھیں گے سوانح عمری تو آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے عارج نابینے تو تھے اسود کالے تھے اقتص ناک چپٹی تھی لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی تھے. آج سے 1700 سال پہلے جب سلمان ابن عبد الملک نے اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ عطا ابن ابی رباح کی بارگاہ میں آیا حج کے مسائل پوچھنے تو اتنے زیادہ سائل آپ کے پاس تھے کثیر تعداد میں سائل تھے. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وقت کا گورنر میرے پاس آیا ہے ایک سائل کا جواب دیتے پھر دوسرے کو بلاتے تیسرے کو بلاتے. عطا ابن ابی رباح کا جب یہ جلوہ دیکھا جب یہ روپ دیکھا جب یہ درجات دیکھے جب یہ مقام دیکھا جب یہ عصمت کو دیکھا تو گورنر نے کہا
سلمان ابن عبد الملک نے، اے میرے دونوں شہزادے، میں گورنر ہوں، اس کے باوجود مجھے اس نے سلام نہ کیا اور پہلے مجھے فوقیت نہ دی۔ میرے بیٹے گورنر بننا اپنی جگہ ہے، بادشاہ بننا اپنی جگہ ہے، اگر بننا ہے تم دونوں لوگوں کو تو آج کے بعد عالم بننا، جو مقام اس کا ہے وہ مقام تمہارا نہیں۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے ایک 9 سال کا بچہ روزانہ ایک خوبصورت چہرے والے کو دیکھ رہا ہے، جو جاتا ہے 2 گھنٹے کے بعد عالم آتے ہیں، جاتے وقت بھی وہ بچہ سلام کرتا السلام علیکم، آنے کے بعد بھی 2 گھنٹے بعد السلام علیکم کہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کون ہو بھائی، روز مجھے تم بچے سلام کرتے ہو؟ کہا حضور عالم کی زیارت کرنا ثواب کا کام ہے، میں آپ سے سلام کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ حضور کتنی اچھی بات ہوتی اگر مجھے بھی آپ اپنی شاگردی میں لے لیتے۔ تو وہ استاذ کہتے ہیں بیٹا میں ایک جگہ پڑھا کے آتا ہوں فجر بعد، 11 بجے یہاں پڑھاتا ہوں 2 گھنٹہ، پھر ظہر کی نماز پڑھانا ہوتا ہے، اس کے بعد میں ایک جگہ اور پڑھاتا ہوں، 3 جگہ پڑھاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا شاگرد بناؤں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ حضرت آپ رہتے کہاں؟ کہا 6 کلومیٹر دور رہتا ہوں، یہاں سے 6 کلومیٹر دور جاتا ہوں۔ کہا حضور کتنی اچھی بات ہوتی کہ آپ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو میں آپ کا لگام پکڑتا اور جتنی دیر آپ اپنے گھر میں پہنچتے 6 کلومیٹر دور اتنی دیر آپ مجھے پڑھا دیتے۔ کہا ایسا تو ہو سکتا ہے، کون سی بڑی بات ہے، یہ تو وقت ہے میرے پاس۔ 9 سال کا بچہ لگام پکڑ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا، استاذ گھوڑے پر بیٹھے ہیں، سوال بچہ کرتا، استاد جواب دیتے، 1 مہینہ نہیں دوڑا، 9 مہینہ نہیں دوڑا، سال بھر نہیں دوڑا، 1.5 سال نہیں دوڑا، 6 سال بچہ دوڑتا رہا اور وہ وقت کا امام محمد غزالی بن کر چلتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن سنگ بنیاد حضرت علامہ مفتی احتشام الحق صاحب اللہ۔ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا زید بن ثابت تم موریانی بھی سیکھو تبرانی بھی سیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اگر ضرورت پڑے تو ساری زبان سیکھو، اس لیے قرآن ان کے زبان میں سکھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے، تو رب نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ آج پورے مفسروں کو جب قرآن کی تفسیر پر قلم اٹھانا ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پر عبرہ ھذہ الامہ پر جو ہے اکتفا کرنا ہوتا ہے اور آپ کی تفسیر پر اعتماد کرنا ہوتا ہے کہ حضور